سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پی ڈی ایم کا دباؤ کام کر گیا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا محفوظ فیصلہ سنانے کی تیاری کر لی۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت روزانہ کی بنیاد پر اجلاس شروع ہو گئے ہیں۔ کیس کا فیصلہ اگست کے وسط تک سنائے جانے کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کے فیصلے کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر خود سارے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام کو روزانہ آفس آنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہوگا، جس کے لیے الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم فیصلے سے متعلق معاونت کرے گی، جن میں 8 سالہ کیس کی سماعت اور دستاویزات کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار اور اسکروٹنی کمیٹی کی فائنڈنگ کو دیکھا جا رہا ہے۔ فنڈ ریزنگ کے لیے فیصل آباد اور پشاور کے ناموں کے ساتھ جس طرح بیہودہ الفاظ جوڑے گئے، اس پر عوام میں غصہ پایا جاتا ہے۔ فیصل آباد والوں نے اپنے شہر کی اس طرح سے توہین پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ فیصل آباد کے نام کے ساتھ بیہودہ الفاظ لگانا قابل مذمت ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اپنے اس عمل پر معافی مانگنی چاہیے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ فیصل آباد ہمارا بہت ہی پرانا اور ایک مشہور شہر ہے پاکستان کا، لیکن اس کو اس طرح ایک غلط نام کے ساتھ پکارا جائے، وہ بھی ایک انٹرنیشنل لیول کی سطح پہ، تو یہ بہت برا ہے۔ تو ہم تو یہی کہیں گے فیصل آباد کے شہری ہونے کے ناطے کہ اس کے اوپر جلد سے جلد جو ہے نا وہ ایکشن لیا جائے، تاکہ یہ اس طرح کا کام کو دوبارہ نہ کرے۔ ایک گالی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ گالی ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کو آپ اس کا نام چینج کر کے بظاہری طور پہ تو آپ کہہ رہے وہ گالی نہیں ہے، لیکن یہ تو سب کو نالج ہے کہ وہ گالی ہے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کے اوپر ہماری تو یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، جلد سے جلد ایکشن لیں۔ کسی بھی پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کہنی نہیں چاہیے۔ یہاں سے اتنے بڑے چیمپئن گزرے ہیں، فیصل آباد کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، اور یہ گالی جو فدر مکر دی ہے یہ تو نجائز ہے، بالکل زیادتی ہے۔ ہم حکومت سے گزارش ہے کہ ہمارا پاکستان ملک بہت اچھا ہے، ہم یہاں کے رہائشی، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہمارے ملک کے بارے میں کی جائے۔ یہ جو ان لوگوں نے ٹیم کا نام رکھا ہے نا، ایک گالی نمان جو نام رکھا ہے، تو ہم لوگ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایک فیصل آباد شہری ہونے کے ناطے یہ چیز بہت غلط ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مطلب ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو گالی نما نام ہے نا اس کو چینج کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا یہ پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے۔ یہ جو انہوں نے گالی نما جو نام رکھا ہے، مجھے اب لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے جو نام انہوں نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی نہیں ان کو جو الفاظ زیب دیتے، ایسی چیزیں نہیں ان کو کرنی چاہیے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں آگے سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، سپورٹس مین بن کے جائیں، سپورٹس کھیلیں، پاکستان کا نام روشن کریں، اوپر انٹرنیشنل لیول پہ جائیں، جیسے ہم کھیلتے ہیں یہ جائیں آگے جا کے انٹرنیشنل لیول پہ جائیں، کھیلیں۔ تو ایسی چیزیں ان کو نہیں زیب دیتی جو یہ نام انہوں نے رکھا ہے۔ بہت یعنی کہ مجھے تو دلی طور پہ ان پہ افسوس ہوا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ فارن فنڈنگ کیس میں خاموشی کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی نے اسرائیل اور بھارت سے پیسہ لیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ادارے یا لاڈلے کے لیے نہیں بنا۔ فل کورٹ نہیں بلایا کہ جج چھٹی پر ہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا۔ سیاست کرنی ہے تو استعفے دے کر میدان میں آؤ۔ کمیشن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی؟ فارن فنڈنگ کیس آیا، اسرائیل سے اور ہندوستان سے پیسے لیے، فل کورٹ نہیں بنایا کہ جج چھٹی پہ ہے۔ جوڈیشل کانفرنس اسی لیے بلائی کہ جج چھٹی پہ۔ نواز شریف کے خلاف تو ایک پاناما کیس آتا ہے اور اقامہ پہ جا کر کورٹ ان کو نااہل قرار دیتی ہے۔ میں تو ایسے ججوں کو، ایسے جرنیلوں کو، ایسے بیوروکریٹس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے کو مت استعمال کرو، استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ، ہم تمہارے اوقات دیکھتے ہیں۔ یہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ایک ادارے کے کسی لاڈلے کے لیے نہیں بنا، اس ملک کے عوام کے لیے بنا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے عمران خان کی منی لانڈرنگ اور فارن فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے پر زور دیا۔ کہا کہ وفاق چاہے تو عمران خان کو گرفتار کر سکتا ہے۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنایا جائے۔ جس طرح ماضی میں بنتی گئی ہے
اس طرح کی ایک JIT بنائی جائے جو کہ عمران خان کے اس تمام 2 نمبریوں کی، ان فارن فنڈنگ کی، منی لانڈرنگ کی، ان کرمنل آفنسز کی JIT انکوائری کرے اور جلد از جلد اس کو ٹائم فریم دیا جائے کہ وہ JIT فوری طور پر اپنی رپورٹ پیش کرے. تب تک اگر آپ اس کو گرفتار نہیں کرتے تو کم از کم اس کا نام ECL پہ ڈالیں. پرزور الفاظ میں ہم اپیل کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر سے، بغیر کسی دباؤ کے فوری طور پر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے تاکہ جو بیروپیوں کے منہ پہ نقاب ہیں وہ اتریں. کیا ہمارے ملک میں اسرائیل اور بھارت کے پیسے سے اب سیاست ہوگی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس جیسے لوگوں پر، شخصوں پہ. اس ملک میں لاڈلا ازم کا فوری طور پر خاتمہ ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج اصولی طور پر PTI کا جنازہ نکل چکا ہے اس رپورٹ کے بعد. الیکشن کمیشن نے PTI کے 11 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، جن میں علی محمد خان، فاروق حبیب، فضل محمد، شوکت علی، شیری مزاری اور شاندانہ گلزار شامل ہیں، جس کے بعد قومی اسمبلی کی 11 نشستوں کو خالی قرار دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے PTI کے 11 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. سپریم کورٹ میں ججز تقرری کا معاملہ. چیف جسٹس پاکستان نے 28 جولائی کے اجلاس کی آڈیو ریکارڈنگ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم دے دیا. ترجمان سپریم کورٹ کے مطابق آڈیو ریکارڈنگ میں اٹارنی جنرل کی رائے ہے. اٹارنی جنرل نے جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز دی. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 2 ججز کی جانب سے جوڈیشل کمیشن اجلاس متنازع بنایا گیا. اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے رولز میں نرمی کرتے ہوئے ریکارڈنگ اپلوڈ کرنے کا حکم دیا. تحریک انصاف کی پنجاب میں سیاسی گرفت مضبوط. وزارت اعلیٰ کے بعد اسپیکرشپ بھی حاصل کر لی. PTI اور کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار سبطین خان 185 ووٹ لے کر اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے. نون لیگ کے سیف الملوک کھوکھر کو شکست ہوئی، 175 ووٹ حاصل کر سکے. سبطین خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. اور خبر ہے کہ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے. حریت رہنما یاسین ملک کی جیل میں خرابی صحت پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو احتجاجی مراسلات تھمایا گیا. ترجمان کے مطابق یاسین ملک کی اہلیہ کا مودی کو لکھا خط بھارتی سفارتکار کو دیا گیا، جس میں مشال ملک نے شوہر کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. عاصم افتخار نے کہا کہ یاسین ملک کی حالت بھوک ہڑتال کے فیصلے کے بعد مزید خراب ہوئی. بھارتی حکومت جعلی الزامات کے تحت دی گئی غلط سزا کو منسوخ کر کے واپس لے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کمانڈر امریکی سینٹ کام کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. ISPR کے مطابق گفتگو کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی استحکام، دفاع اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہم امریکہ کے ساتھ مشترکہ مفادات کی بنیاد پر کثیر نوعیت تعلقات چاہتے ہیں. جبکہ امریکی کمانڈر سینٹ کام نے پاکستان کے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف کیا. امریکی کمانڈر نے پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر تعاون میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا اعادہ بھی کیا. برطانوی ہائی کمیشن کی پاکستان میں نمائندہ خصوصی کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مالی امداد کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے پاکستانی حکومت کے ساتھ طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے. ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ہمارے نمائندے محسن الملک کے پاس، جو کہ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں. جی محسن، بتائیے گا. پاکستان سمیت پوری دنیا کو اس وقت کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے تمام ترقی پذیر ممالک دیگر دنیا کے ممالک کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ان پہ بجٹ سپینڈ کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے آج ایک سیمینار ہوا. اس میں اس وقت برٹش ہائی کمیشن کی ریپرزینٹیٹیو اینا بل گیرے ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو اینا، ہاؤ آر یو؟ واٹ یو تھنک اباؤٹ اسپیشلی ان پاکستان ہاؤ مچ دا پیپل آر سروائیو ڈیو ٹو climate change? Well, there's no doubt that people are facing huge challenges right now. Water is one that's going to become particularly acute into the future and will affect all aspects of people's lives, livelihoods and business. And we've seen this year the extreme heat and the extreme weather, which is damaging infrastructure as well.
and meaning that the costs of the country growing are increasing day by day. So this is a very serious problem affecting really all areas of the country's development. Okay, right. Now the Climate Finance Accelerator Program. What you actually done UK with the Pakistan government? So this is a new launch. This is really to not necessarily just work with government, to work with all stakeholders who are interested in climate in the country here and tackling the climate emergency, and doing it through getting new funding from the outside for good projects that will make a real difference. So what we're doing as the UK is helping to bring excellent ideas to develop them to the stage that they can go to the market and get financed. And this is a real opportunity for the country. There's so much entrepreneurship, so many ideas, so much potential. And what we want to do is to help the country get the money internationally behind that. Anna Gilbari is here, हमारे साथ थी, जो कि बता रही थी किस तरीके से पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं उसका सामना है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम UK इस वक्त पाकिस्तान के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। और आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ग्रेड 21 के अफसर खालिद महमूद को IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस तैनात कर दिया गया है। खालिद महमूद एडिशनल IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस थे। आपको आगाह करेंगे कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं खालिद महमूद, जिन्हें IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस से तैनात कर दिया गया है। खालिद महमूद एडिशनल IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस थे और अब उन्हें IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस तैनात किया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र नहीं आया है। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं कि मुल्क के किसी हिस्से से शहादत मौसूल नहीं हुई। यकम मुहर्रमुल हराम 31 जुलाई बरोज़ इतवार होगी। यौम आशूर 9 अगस्त बरोज़ मंगल को होगा। कराची में मुहर्रमुल हराम के हवाले से अज़ा खाना ज़हरा में रवायती परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं वाजिद रज़ा असफ़हानी से, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। जी वाजिद, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ अज़ा खाना ज़हरा में, और यहाँ पे कदीमी जो रवायत चली आई है कि मुहर्रम के आगाज़ से कबल यहाँ पे परचम कुशाई होती है, और यहाँ पे जो परचम लगाया गया है जिस अलम पे, उसकी ऊंचाई जो है वो 117 फीट है, और कह सकते हैं कि इसको एक कराची का सबसे तवील अलम है। और इस पर जो परचम लगाया जाता है वो उसकी जो लंबाई है वो 90 फीट होती है। 8 फीट वो चौड़ा अलम होता है, परचम होता है, फहरा होता है, और इस अलम के ऊपर एक पंजा लगाया गया है जिसकी ऊंचाई है 14 फीट। वो पंजा जुल्फ़िकार कहलाता है। उसके गिर्द जो है वो 8 हज़रत इमाम हुसैन हज़रत मौला अब्बास के जो हैं वो अलम लगाए गए हैं छोटे, और जबकि यहाँ पे अलम के साथ 7 जो हैं परचम लगाए गए हैं हज़रत इमाम हुसैन के। इस परचम कुशाई के बाद अंदर सहराबंदी होती है, और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के जो अलम पर जो है वो सहरे चढ़ाए जाते हैं। और ये जो अलम था वो पाकिस्तान की तकसीम के वक्त हैदराबाद दक्कन से लाके यहाँ पे रखा गया था, और एक कदीमी वो अलम है। और आवाम की बड़ी तादाद जो है आज़ादारों की यहाँ पे मौजूद होती है, नौख़्वानी होती है, मजलिस होती है, और जो है वो लोग यहाँ पे आके दुआ भी करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली। नमाज इशा के बाद ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली का अमल शुरू हो गया। इस साल यकम मुहर्रम ग़िलाफ़े काबा तब्दील किया जा रहा है। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली के लिए कस्वा अल हरम इंतज़ामिया के सपुर्द कर दिया गया। खाना काबा का ग़िलाफ़ बड़े ट्रेलर के ज़रिए मस्जिदुल हराम पहुँचाया गया। इराक़ और अरब ममालिक में मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का महीना शुरू होते ही हर सू गम की घटा छा गई। करबला मौला और रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम पर सुर्ख अलम को स्याह परचम से तब्दील कर दिया गया। अलम की तब्दीली की पुरसोज़ तकरीब में लाखों अज़ादार शरीक हुए। इस मौके पर करबला की फ़ज़ा लब्बैक या हुसैन के नारों से गूंज उठी।